لیکن ایک لفظ پہ میں نے غور کیا، بس رستے میں پروگرام بنا کہ اس کی وضاحت بھی ایک لفظ میں کرتا جاؤں. لکھا ہوا تھا کہ یوم شہادت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا. اس بات میں نے ایک بات کرنی، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. مجھے اندازہ ہے کہاں کہاں میری آواز جا رہی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، یا علی تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے سر کی بدن کے ساتھ ہو. سر کی بدن کے ساتھ، میں بدن ہوں، یا علی تو میرا سر ہے. اب ذرا آئے میرے ساتھ، جب بھی جہاں بھی نبی کا نام آتا ہے کیا بولتے ہو؟ صلی اللہ سلامت رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل سنت میرا بھائی ہے، کوئی اہل تشیع ہے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے، وہ تو جب بھی نبی کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا ایک سوال کا جواب دیں مجھے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ نبی جو ہیں یہ سراپے صلی اللہ ہیں، سارے کے سارے صلی اللہ ہیں یا کچھ کچھ صلی اللہ ہیں؟ نبی جو ہیں محمد مصطفیٰ یہ سر سے لے کے پاؤں تک صلی اللہ ہیں یا کچھ کچھ صلی اللہ ہیں؟ سارے کے سارے صلی اللہ ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک صلی اللہ ہیں. چلو میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے جملے پہ آ جاتا ہوں. بندے کہتے ہیں جی یوم شہادت حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ. نبی نے فرمایا یا علی تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے بدن کی سر کے ساتھ ہوتی. میں بدن ہوں تو سر ہے، اور نبی ہیں پورے کے پورے صلی اللہ. اب کیا مطلب؟ نبی کے پاؤں صلی اللہ، مصطفیٰ کے ٹخنے بولو صلی اللہ، مصطفیٰ کی پنڈلیاں صلی اللہ، محمد مصطفیٰ کے گھٹنے صلی اللہ، مصطفیٰ کا سینہ صلی اللہ، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ صلی اللہ، محمد مصطفیٰ کے بازو صلی اللہ، محمد مصطفیٰ کی گردن صلی اللہ. یا مجھے سمجھا یا خود سمجھ کے جا، جو محمد سر کے پاؤں سے لے کے گردن تک صلی اللہ ہے اس کا سر رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جو مصطفیٰ پاؤں سے لے کے گردن تک صلی اللہ آ رہے ہیں، بے شک بے شک، اس کا سر رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے گا میں کوئی رضی اللہ کی مخالفت نہیں کر رہا. جس طرح ہم رضی اللہ کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. ہاں دو ہی تو ہستیاں ہیں کائنات، یا صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت ہے. بے شک بے شک، ہم دونوں کی گستاخی برداشت نہیں کریں. کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے ہم برداشت نہیں کریں، کوئی صحابہ کرام کا گستاخ ہے نہ قابل برداشت. دونوں کی عزت ہے، کرتے ہیں کرتے رہیں انشاءاللہ اہل بیت کے بھی صحابہ کرام کی. بے شک بے شک، لیکن یہ دونوں میں کچھ فرق ہے، ان میں فرق ہے، یہ برابر نہیں ہے. نہیں ہے. اہل بیت اور ہیں، صحابہ کرام اور ہیں. بے شک اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں فرق ہے. ہیں دونوں عزت کے قابل، بے شک، دونوں معتبر، دونوں اہل علم اور اہل عزت. بے شک بے شک، ان کے عزت میں فرق نہیں، بالکل لیکن ان کی شرافت میں، ان کے عہدوں میں فرق ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے، نہ یہ برابر ہیں. آؤ میں ایک جملے میں آپ کو صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق سمجھا. بسم اللہ ماشاءاللہ. ہم دونوں ہستیوں کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. بالکل بالکل، بے شک بے شک، ہاں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. بھائی نبی کے صحابی، وفادار صاحب، نبی کی اہل بیت، بے شک، نبی کے صحابی، نبی کی اہل بیت. لیکن دونوں میں فرق ہے. دونوں کی عزت بھی ہے، دونوں کی توقیر بھی ہے، دونوں اہل مرتبہ بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے. اگر برابر ہیں تو میرے اہل سنت بھائی دن میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 5 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان دینے سے پہلے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. بھائی اگر ایک ہیں تو پھر ایک کا نام لینا. آل اور ہے، اصحاب اور ہے. آؤ میں آل اور اصحاب میں فرق بتا دوں. اہل بیت کیا ہے؟ صحابہ کے. ہم دونوں کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی، نبی کی اہل بیت. آؤ ایک ہی جملے میں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو ایک ہی جملے میں یا میں صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق پڑھ دوں کہ دونوں میں فرق کیا ہے.
جو محمد سے پیار کرے وہ صحابی ہوتے ہیں جن سے محمد پیار کرے. یہاں بولنا تھا لیکن کچھ بندے جو ہے وہ بات کو چھپا کے لے گئے. میں اگلی سطر کہہ دیتا ہوں, جو بندے ابھی تک نہیں بولے میں اگلی دلیل دیتا ہوں. کیا فرق ہے صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں؟ میں نے پہلی دلیل دی, کچھ بندے بولے کچھ چپ رہ گئے. آپ جتنے جہاں موجود ہو آپ کو تو بولنا چاہیے. قرآن کی عزت کی قسم میں نے پہلے لفظ کہا, میں نے کہا جو محمد سے پیار کرتے ہیں وہ صحابہ کرام ہوتے ہیں, جن سے محمد پیار کرتا ہے وہ اہل بیت ہوتے ہیں. اگلی دلیل وصول کرے, جو محمد کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں جن کو محمد اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. نعرہ حیدری, جن کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے وہ اہل بیت ہوتے ہیں. چلو میں اگلی دلیل دے دیتا ہوں. قرآن کی عزت کی قسم ہے ساری زندگی محمد مصطفیٰ کے سامنے بچھی چٹائی پر بیٹھ کر جو آیت کا انتظار کرتے ہو کہ آیت نازل ہو اور ہم عمل کریں وہ صحابہ کرام ہوتے ہیں. اور فاطمہ کی دہلیز پہ کھڑی ہو کے ساری زندگی آیت جن کا انتظار کرے کہ یہ عمل کرے اور میں نازل ہو جاؤں وہ اہل بیت. ابھی بول رہے ہیں نا, اگلی سطر وصول کر لیں. جو ابھی تک نہیں بول سکے میں آپ کو بلوا کے جاؤں گا بھائی. اگلی دلیل وصول کریں. میں ساری رات پڑھتا رہوں صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. اگر صحابی عرش مولا پر بھی بیٹھا ہو وہ وہاں بیٹھ کے بھی محمد کا نوکر ہے. حسین مٹی پر بھی بیٹھا ہو وہ یہاں بیٹھ کے محمد کا بیٹا ہے. یہ فرق ہے. لیکن پچھلے دنوں کچھ چند خود ساختہ عالم دینوں نے, کچھ خود ساختہ بندوں نے, اپنے آپ کو مولوی سمجھنے والے بندوں نے, اپنے آپ کو علامہ سمجھنے والوں بندے نے مل کے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں, چھوڑتے ہیں شیعہ سنی کے جھگڑے کو, یہ رضی اللہ یہ علیہ السلام کی بحث کو. آج ہم سپریم کورٹ سے بل پاس کروا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کوئی رضی اللہ نہیں ہوتا, کوئی علیہ السلام نہیں ہوتا. یہ باقاعدہ نیٹ پہ ویڈیو بھی ہے اور وہ جو دستخط ہوئے ہیں وہ بھی پکچر ان کی اپلوڈ ہو چکی ہے. میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کہا, انہوں نے یہ اہل بیت یہ رضی اللہ ہوتے ہیں, یہ رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ ہوتے ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا, یہ سارے رضی اللہ ہوتے ہیں. انہوں نے سائن کروانے شروع کر دیے, انہوں نے دستخط کروانا شروع کر دیا, لیکن بل پاس نہ ہو سکا. میں کہتا ہوں جاؤ تم سائن کرواؤ. تو سائن کروائے گا تو سلیبس میں علی رضی اللہ, حسن رضی اللہ, حسین رضی اللہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا جہاں بل تو پاس کروائے گا پھر ایک بل میں بھی پاس کرواؤں گا. پھر جہاں علی رضی اللہ ہوگا وہاں جبرائیل بھی رضی اللہ ہوگا, میکائیل بھی رضی اللہ ہوگا, اسرافیل بھی رضی اللہ ہوگا. اب تو کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ جبرائیل علیہ السلام ہوتا ہے, میکائیل علیہ السلام ہوتا ہے, اسرافیل علیہ السلام ہوتا ہے. میں کہوں گا مولوی اپنی عقل کا علاج کروا. یہ تیرے بڑے بڑے علیہ السلام فاطمہ کی دہلیز پہ کوئی بھکاری بن کے, کوئی بھکاری بن کے, کوئی یتیم بن کے, کوئی اسیر بن کے, کوئی درزی بن کے, اور جن کے دروازے کے درزی علیہ السلام ہوتے ہیں وہ مالک رضی اللہ نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. واجب علامہ صاحب, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جن کے دروازے کے بھائیجان درزی بھکاری علیہ السلام ہوتے ہیں وہ مالک رضی اللہ نہیں. بے شک. رضی اللہ کون ہے, علیہ السلام کون ہے؟ جن پہ اللہ درود پڑھے وہ علیہ السلام, جن پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ. اب جا کے پوچھ اپنی مرضی کے بندے سے اللہ درود کن پہ پڑھتا ہے. سیاستہ سے میں دکھانے کے لیے تیار, اللہ درود کن پہ پڑھتا ہے. تو مجھے اپنی مرضی کی کتاب سے دکھا دے کہ اللہ راضی کن پہ, میں بتاؤں اللہ راضی کن پہ, کون ہے رضی اللہ. میں بتاؤں, ایک لفظ میں بتاؤں. جب قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ تو کن پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ نے کہا جن پہ میرا محمد راضی ہوتا ہے.
वाह जी वाह। जिन पे मेरा मोहम्मद राजी होता है, हम सारी उम्मत मुसलमान हाथ बांध के मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए, या रसूल अल्लाह, हम तो गए थे अल्लाह के पास कि अल्लाह तू राजी हो जा, हम भी रजी अल्लाह हो जाए। फरमाया उन्होंने एक जुमले में हमें वापस लौटा दिया। उसने कहा जाओ मेरे मोहम्मद के दरवाजे पे, जिस पे मेरा मोहम्मद राजी हो जाएगा, जिस पे मेरा मोहम्मद राजी हो जाएगा वो रजी अल्लाह हो जाएगा। हम तेरे दरवाजे पे आए हैं, हमसे राजी हो जा, हम भी रजी अल्लाह हो जाए। फरमाया चुप हो के फातिमा के दरवाजे पे जाओ, जिस पे फातिमा राजी वो रजी है, जिस पे सैयदा राजी। नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जी बिस्मिल्लाह। जिस पे सैयदा राजी। मैं 5-7 मिनट जी आपकी अभी लूंगा, मुख्तर कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक तारीख का एक बहुत मेहनत से तैयार करदा जो मौला अली की शहादत का असबाब है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो मैंने अभी पढ़ना है। बिस्मिल्लाह, ये तो आपके ज़हन में उतर हो गए फज़ाइल बादशाह अमीरुल मोमिनीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज किसी आम की शहादत तो नहीं, किसी आम बंदे की, किसी आम शख्स की शहादत तो नहीं, बेशक बेशक, बेशक बेशक। मौला अली की शहादत। नबी के वसी की, नबी के खलीफा की, शियों के पहले इमाम की, अहले सुन्नत के चौथे खलीफा की शहादत है भैया। हम खामोश नहीं बैठे। पेश कर दिया गया इब्ने मुलजम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, कतामा बिनते अखज़र, ये एक औरत थी। इनको पेश कर दिया गया कि इन्होंने कत्ल किया, साजिश कहीं और तैयार हुई, किसी और ने प्लानिंग के तहत। हमें बताओ जहर कहां से आई थी, तलवार कौन लेके आया था, प्लानिंग कहां पे हुई थी, ये कतामा को किसने भेजा था, ये इब्ने मुलजम कहां का इख्तियार करता था। ये सारे सवाल आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के झूम रहे हैं। हमें बताया जाए, वैसे तो अगर आप तारीख से इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो सालों लग जाएंगे। अगर एक जुमले में आप सवालों का जवाब वसूल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक जुमले में सवालों का जवाब देना। अगर आप तारीख का हक अदा करेंगे तो एक जुमले में, बिस्मिल्लाह अगर बिस्मिल्लाह। आप खुद सर्च करके इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो सालों लग जाए। तारीख आपको इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती। इब्ने मुलजम कहां से आया था, कतामा को किसने भेजा था, जहर कहां से आई थी, तलवार कहां तैयार हुई थी, साजिश का प्रोग्राम कहां पे बना था, मौला अली की शहादत के असबाब क्या थे, ये सारे के सारे सवालों का एक ही जवाब है, किराए के कातिल भेज कर कत्ल करवाना हिंदा के बच्चों की पुरानी आदत है। वाह जी वाह। ये सारे किराए के कातिल, ये इनकी पुरानी आदत है। असल में अब जो मैं बात करने जा रहा हूं इसका दाद से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आपने जिस तरह मुझे देख रहे हैं ना इसी तरह देखना है, लेकिन अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी। जो मैं आपको अब तारीख का निचोड़, मेरी सालों की मेहनत है, आपने वसूल करनी बिस्मिल्लाह। और रोकने मुझे भाई रुक जाए यहां से, मैं समझ नहीं आया। मैं आपको मौला अली के असबाब, कत्ल के असबाब पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हुआ क्या था। मौला अली के कत्ल में बिल्कुल खामोशी रखिएगा, कोई दाद नहीं, कोई सलवात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वाह सुभान अल्लाह नहीं, वसूल कीजिएगा बात। मौला अली के कत्ल में 3 अनासर थे, 3 अनासर मौला अली के कत्ल में थे। पहला किरदार जो सामने आया वो है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, दूसरा है कतामा बिनते अखज़र तमीमी, ये एक औरत है, तीसरा है खारजी। ये 3 अनासर है। मैं 3 की डेफिनेशन वजाहत के साथ लहदा लहदा कर देता हूं। पहला अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, ये कौन था, कहां से आया था? असल में ये नाम मुख्तसर है, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, ये मुख्तसर सा नाम है, ये एक बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इसका। अब्दुर्रहमान का बेटा था आम्र, आम्र का बेटा था याहया, याहया का बेटा था उमरो, उमरो का बेटा था इब्ने मुलजम, इब्ने मुलजम का आगे बेटा था मकसू, उसका बेटा था कजी। ये इतना लंबा चौड़ा इसका शजर है, लेकिन मुख्तसर करके इनको बुलाया जाता है अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम मुरादी। ये बहुत बड़ा आलिम दीन था। जब मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान जब दौरे हुकूमत में थे, तवज्जो है साहब, मैंने पहले कहा है दाद से कोई ताल्लुक नहीं, आप तवज्जो फरमाइए, बात को वसूल कीजिए। जब हजरत उस्मान खिलाफत में थे, खलीफा थे, उन्होंने यमन में अपने गवर्नर
وہاں پہ نافذ کیا. اس کا نام تھا حبیب ابن منتجب. کیا تھا جی؟ حبیب ابن منتجب. حضرت عثمان دنیا سے کوچ کر گئے. مولا علی منبر پہ آئے. مولا علی نے اس یمن کے گورنر کو خط لکھا، حبیب ابن منتجب تیری حکومت بڑی اچھی جا رہی ہے. شکریہ بادشاہ. حکم؟ فرمایا حکم نہیں، مجھے یمن کے 10 سال میں دین چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے کہ مجھے یمن کے 10 سال میں دین چاہیے. اس نے فوراً خط وصول کیا، وہاں سے 10 سال میں دین بھیج دی. ان یمن کے 10 سال میں دین میں ابن ملجم بھی تھا. یہ یمن کا رہائشی تھا. یہ مولا علی کے پاس آ گیا. یہ ہے جی مولا علی کے قریب آنے کا ابن ملجم کا یہ طریقہ اور واردات. یہاں پہ مولا علی کے پاس عبد الرحمن ابن ملجم آ گیا. دوسرا ہے قطامہ بنت اخزر. یا تاریخ نے 3 نام لکھے ہیں. قطامہ بنت اخزر ہے، قطامہ بنت عمیر ہے، قطامہ بنت شنجینہ ہے. 3 باپ اس کے بتائے گئے ہیں کیونکہ علی کے دشمن کا ایک تو ہوتا ہی نہیں. واہ جی واہ. 3 نام بتائے گئے. یہ قطامہ کون تھی؟ یہ قبیلہ بنو تمیم، کوفے میں ایک قبیلہ تھا. اس کی ایک عورت تھی جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے وہاں رباب کے نام سے مشہور تھی. اس کی مولا علی سے کیا دشمنی تھی وہ بھی میں وضاحت کرتا ہوں. تیسرا عناصر ہے خارجی. خارجی کون تھے؟ اب یہ گھنٹوں کے مضمون ہے جو میں نے ابھی سکنٹوں میں سمیٹنے ہیں. خارجی کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. یہ ضعیف عقیدے والے تھے. جب جنگ جمل ہوئی نا مولا علی اور مسلمانوں کے درمیان، تو کچھ بندوں نے سوچا کہ یہ مولا علی اور ادھر سے جو حاکم آیا ہے یہ دونوں اپنی بادشاہت اور حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا رہے ہیں. ان کا ذہن بدل گیا. انہوں نے کہا مولا علی حکومت کے لالچ میں یہ کام کر رہے ہیں. ان کا ذہن بدلا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکے. پھر فوراً سفین ہو گئی. یہ بھی مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگ ہے. پھر بندوں نے سوچا، انہوں نے کہا یار یہ پھر مولا علی نے جنگ کی ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا ہے. انہوں نے کہا بس ہم نے ارادہ بنا لیا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا کے قتل کیا جا رہا ہے. قاری قرآن مارے جا رہے ہیں، حافظ قرآن مارے جا رہے ہیں، نبی کے صحابی قتل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جو قتل کرواتا ہے نا اسے قتل کر دو. اب بندوں نے پلاننگ بنائی اور مولا علی کے خلاف خروج کیا. مولا علی کے خلاف نکل پڑے. انہیں خارجی کہتے ہیں. مولا علی جسے جنگ نہروان کہتے ہیں. مولا کی خلافت میں 3 مشہور جنگیں ہوئی، جمل، صفین اور نہروان. نہروان جنگ جو تھی وہ مولا علی کی خارجیوں کے خلاف ہوئی. اور خارجی جو تھے، ان خارجیوں میں 3 افراد ایسے تھے. ایک قطامہ کا بھائی تھا، ایک قطامہ کا باپ تھا، ایک قطامہ کا چچا تھا. مولا علی نے ان تینوں کو مار دیا. جب یہ تینوں مر گئے تو ابن ملجم خوشخبری لے کے کوفہ میں آیا. کوفہ میں آ کے اس نے قطامہ سے کہا تیرا باپ بھی مارا گیا، تیرا بھائی بھی، تیرا چچا بھی. اس کے سینے میں آگ لگ گئی. کس نے مارا؟ علی نے. اب اس نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم اگر تو علی کو قتل کرے گا تو پھر میں تجھ سے نکاح کروں. اس کے بعد اس لعین ابن لعین نے علی کی بیٹیوں کو پردیس میں یتیم کیا. عزاداروں اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جن کا